سعودی عرب میں تو بھولے بھی نہیں سکا سکتے. ارے یہ بدنصیب پورے شہر کو روشن کر دیے، سعودی مدینے کو، مگر ایک بلب میرے آقا کے روضے پہ نہیں لگائی. پورا شہر روشنی میں ہے، مگر میرے آقا کو روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی روشنی تو ساری کائنات پہ پھیل رہی ہے. تو یہ مگر یہ سعودی بدبخت یہ سمجھ رہا کہ میں اندھیرے میں رکھ رہا ہوں. ارے تو اندھیرے میں میرے آقا کے روضے کو کیا اندھیرے میں رکھتا ہے؟ اور بڑی پیاری بات بزرگوں کے طریقے پہ میں نے کہا دیکھو کچھ چیزیں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، جو بلا دلیل کے بھی ہوتی ہیں. اپنی بات کو اختتام کی منزل پہ پہنچا دوں. ان کی بات کو یہ ہر چیز کی دلیل مانگتے وہابی. پہلے یہ تو طے کر لو کہ کبھی کسی وقت کسی گمراہ جماعت اور کسی ملک کے دہشت پسند کا تم ساتھ نہیں دیں گے. بھائی یہاں سے کہیں جانا ہے، ہندوستان میں رہنا ہے نا، تو کون ایسا بدنصیب ہوگا کہ گھر کو توڑ لیتے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ گھر میں سبل مارتے کھڑے رہیں گے، آگے بولیں کیا کر رہا رہے؟ میرا گھر ہے سبل مار رہا ہوں. نہیں مارتے رہے، جس گھر میں رہتے اس گھر کو سبل نہیں لگاتے. تو یہ آپ اپنے گھر کو جب نقصان نہیں پہنچا سکتے تو سارا ہندوستان تو آپ کا ہی گھر ہے، تو اس کو آپ کیسے نقصان پہنچے گے؟ ابھی پہنچا کے جاتے کہاں؟ سعودی عرب لے لیتا، کوئی اسلامی ملک آپ کو لے لیتا، کہیں نہیں لیتا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا یہاں اپنے سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. اب یہ لوگ جو ملک کی بات کرتے ہیں نا، RSS والے، ہم ملک کے وفادار ہیں. کہا کہ وفادار ہے بھائی، جلائے بعد ندی میں ڈال دیتے، راکھ کو ندی میں ڈالتے نہیں ڈالتے. اب یہ گنگا سے نکل کے جمنا میں، جمنا سے نکل کے سمندر میں، سمندر سے انہیں کبھی بحر ہند میں جاتی، کبھی بحر کاہل میں جاتی، کبھی پیسیفک اوشن میں. یہ راکھ تو تیری یہاں رہتی بھی نہیں. ڈالنے کے بعد یہ راکھ تو بہتی چلے جاتی، تم تو یار ہی باہر. خدا کی قسم مسلمان زندگی بھر تو ملک کی حفاظت کرا، مرنے کے بعد بھی ایسا لیٹا ہوا ہے دیکھ لیتے. مرنے کے بعد بھی نہیں گیا، 2 گز زمین لے لیا. ارے تم تو وہ وفاداری کی بات کرتے ہو، ملک کی زمین تم کو نصیب نہیں ہے. اور ہر مسلمان کو اس ملک کی حفاظت کرنا ہے، چاہے اوپر رہ کے کرے چاہے قبر میں لیٹ کے کرے. یہی درس دیتا ہے. اور نیچے لیٹے لیٹے دیکھ رہے ہیں کوئی مزائل آتا کہ نہیں آتا، کوئی بم آ رہا کہ نہیں آ رہا. ارے ہم کرے یا نہ کرے، ہمارے اولیاء اللہ کرتے ہیں، ہمارے بزرگان دین. خدا کی قسم بمبئی کے مسلمانوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ پورا بمبئی آتش فشاں پر ہے، لاوے پہ ہے پورا شہر، اور سائنٹسٹ یہ بول چکے کہ یہ پھٹ کے پورا شہر تباہ ہو جا سکتا ہے. لیکن یقین کامل ہندوؤں کو بھی ہے کہ یہ شہر پھٹ نہیں سکتا. اس کے بارڈر پہ حاجی علی آرام فرما رہے ہیں. سمندر کی نگرانی کے لیے حاجی علی بیٹھے ہیں اور شہر کی نگرانی کے لیے مخدوم ماہی بھی بیٹھے ہیں. یہ میرا عقیدہ نہیں، مشرکین کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو ہے ہی کہ اولیاء اللہ ہمارے محافظ ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو درس ٹھیک ہے انہوں ہنسی مذاق میں بول دیے، اگر تھوڑا ہنساتے نہیں رہے تو یوں جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں یہ شروع ہو جاتا. تو یہ اسٹائل ہے، یہ سیکھے ہوئے ہیں. اخیر وقت تک آدمی کو باندھے رہنا، انہیں یوں بھی نہیں جانا یوں بھی نہیں جانا، بیٹھے رہنا. یہ مگر اس بات کو یہ مت سمجھنا کہ بات ہنسی مذاق کی ہے. یعنی یقیناً ایک چیز میں آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کر دوں. دیکھو عشق و محبت میں دلیل نہیں ہوتی، اور یہ عاشقین ہے. اب الہی شریف کا ثبوت، 11ویں شریف کا ثبوت، اس کا ثبوت، اس کا ثبوت، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کو ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ نوجوان کیا کرتے؟ کھڑے رہتے جواب دینے کو. آپ پہ ذمہ داری ہے. اگر کوئی جماعتی تبلیغی اہل حدیث بولا یہ کئی کو کرتے، تو آپ پہ ذمہ داری بھی نہیں ہے نا بھائی. مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں آپ، مولانا احمد نقشبندی
ظہر کی نماز یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد میں امام ہیں، ایک صاحب آئے وضو کرتے ہاؤس پہ وضو کر رہے تھے، ان سے بھول ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، قرات میں کوئی آیت بھول گئے، انسانی ہے، بشری ہے، تقاضا ہے، کچھ بھول گئے پڑھنے میں، آگے پیچھے کر دیے، تو ایک صاحب ہاؤس پہ بیٹھے بیٹھے لقمہ دے دیے، انہوں وضو کرتے کرتے لقمہ دے دیے۔ اب مولانا احمد نقشبندی جو پیچھے سے آواز سنے تو پلٹ کے تو دیکھے نہیں لقمہ کہاں سے ہو رہا، انہوں لقمہ لے لیے۔ نماز ختم ہوئی بات، دوسرے صاحب بولے مولانا آپ لقمہ کس کا لیے؟ تو انہوں بولے بھائی آواز تو پیچھے سے آئی، بولے پیچھے والی آواز جماعت میں نہیں تھی، جماعت سے باہر تھا انہیں، یہ لقمہ دینے والا جماعت سے باہر تھا، جماعت میں نہیں تھا۔ ارے بلاؤ بھائی نماز نہیں ہوئی، دہرانا ہے۔ تو میں کھڑے رہ کے پوچھا کہیں کو دہرانا ہے بھائی؟ بولے انہیں لقمہ دے دیا۔ ارے ہو بھائی دیا نا، تم غلطی کرے بولا انہیں۔ بولے اس کو اختیار ہی نہیں ہے بولنے کا۔ بولا کیوں؟ بولے جماعت سے باہر ہے انہیں۔ ارے بھائی ٹوکنے والا اندر رہے یا باہر رہے اس سے کیا فرق پڑتا؟ بولے نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، جماعت کے اندر کا مسئلہ، جماعت کے باہر والا بول ہی نہیں سکتا، اس کو ٹوکنے کا حق نہیں ہے نا بھائی۔ اگر لقمہ لے لیے تو جماعت نہیں ہوئی ہے نا، مسئلہ شریعت کا۔ اب 11ویں 12ویں فاتحہ جھنڈے یہ اندر کے مسئلے ہیں، یہ سنیوں کے اندر کے مسئلے ہیں۔ اب اگر کوئی اہل حدیث پوچھا یہ کیوں کرتے تو بولا اندر آ جاؤ۔ جواب کچھ بھی نہیں، فاتحہ کیوں دیتے؟ سنی ہو جاؤ، درگاہ گئی کو جاتے، اندر آ جاؤ۔ ہر سوال کا جواب دینے کی ذمہ داری تم پہ نہیں ہے۔ اگر ان کا لقمہ لے لیے تو ہماری بھی جماعت خراب ہو جائیں گی۔ تو ہم کسی بدعقیدہ کا لقمہ نہیں لیتے ہیں، جو ہم وہی طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ اب دلیل لینا ہے تو اویس قرنی سے پوچھو، پورے دانت توڑ دیے۔ احد میں میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہونے کی اطلاع ملی تو ایک ایک کر کے پورے دانت توڑ دیے۔ اب تیرے کو پوچھنا ہے اہل حدیث، جماعت اسلامی والے، دیوبندی تبلیغی، ان کو پوچھنا ہے تو اویس قرنی سے پوچھو، دانت کئی کو توڑے آپ؟ اپنی جان پہ ظلم کیوں کرے؟ اللہ کے رسول بولے تھے میرے دانت توڑ گئے تم بھی توڑ لو، اے مسلمانوں میرے دانت شہید ہو گئے تم بھی توڑ لو۔ اگر اللہ کے نبی فرماتے تو کسی مسلمان کے منہ میں دانت بھی نہیں رہتا، نہ اللہ بولا نہ رسول اللہ بولے، تو پھر توڑے کون اور توڑے کیوں؟ تو پتا چلا کہ عاشقوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اندر کی آواز جو آتی ہے وہی کر گزرتے ہیں۔ یہ بڑا مرض ہے ان کو بخاری کا، بخاری سے کم پہ تو راضی نہیں ہوتے۔ باپ عمر میں بخاری کبھی دیکھے نہیں، مگر بات کرے گی بخاری بخاری۔ اب بخاری شریف کی حدیث سنا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ امام بخاری وضو کے مسائل کی احادیث بیان کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کیسے کرتے تھے، تو چیپٹر کا نام ہے کتاب الوضو۔ کیا ہے بولیے؟ اور یہ بخاری شریف کھولے تو 5ویں 6ٹھے صفحے پہ ہے یہ چیپٹر، کتاب الوضو۔ امام بخاری بتا رہے تھے اللہ کے نبی چہرہ کیسا دھوتے تھے، مسح کیسے کرتے تھے، ہاتھ کیسے دھوتے تھے، پاؤں کیسے دھوتے تھے، یہی حدیث اس کے اندر ہے۔ ایک 5-6 حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کے بیچ میں امام بخاری ایک حدیث لکھتے ہیں، توجہ، چیپٹر کا ہے بولیے؟ وضو کا چیپٹر ہے، مگر امام بخاری ایک حدیث نقل کرتے ہیں محمود بن ربیع کی روایت سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تو حضور تھوکتے تو صحابہ دوڑ کے ہاتھ میں لے لیتے۔ یہ بخاری میں ہے، سرکار کھکار کے تھوکتے تو صحابہ ہاتھ میں لے لیتے، اور حضور کلی کرتے تو صحابہ پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ ہاتھ میں لے لیتے اور پی لیتے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تو پیر دھونے کا وقت آتا تو صحابہ گھروں سے برتن لے کے آتے اور حضور کے پاؤں کا پانی دھویا ہوا لیتے، خود پیتے، گھر والوں کو پلاتے۔ یہ بے شمار احادیث بخاری میں اس عنوان کے تحت ہے۔ اب میں تم کو تمہاری فکر کو آواز دیتا ہوں۔ وضو کے احکام نازل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک میں جو احکام نازل ہے، وضو کیسے کرنا چاہیے، اپنے چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، یہ قرآن نازل ہو رہا۔ احکام الہی وضو کے مسائل پہ نازل ہو رہے ہیں کہ وضو کیسے کرنا چاہیے، اللہ قرآن میں نازل فرما رہا، جبرائیل وہی لے کے آ رہے ہیں۔ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ وہابی جو ہے اکثر بولتے ہیں صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو، بھلے عقل کے اندھو، صحابہ کے عقیدے پہ عمل کرو۔ طریقہ تو بہت بول لیے، عقیدہ میں بتاؤں گا صحابہ کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے، پاؤں کا پانی لے لیے، اور ایک حدیث یہ ہے کہ اگر کسی صحابی کو میرے نبی کا تھوک مل جاتا تو وہ تو چاٹ لیتے، دوسرے کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے صحابی آ کے ان کے ہاتھ کو لے کے چاٹتے۔ یہ بھی بخاری میں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب اللہ قرآن پاک نازل کر رہا تھا تو قرآن کی آیت تو کہیں بھی نہیں ہے کہ اے مسلمانوں میرے نبی وضو کر رہے ہیں، تھوک لے کے چاٹ لو، کلی کا پانی پی لو، پاؤں کا پانی پی لو۔ اللہ نہیں بولا، بولو بھائی، قرآن کی کوئی آیت نہیں۔ اچھا اللہ نہیں بولا تو رسول اللہ بولے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیو ادھر آؤ، تھوک رہا ہوں چاٹ لو، پاؤں دھو رہا ہوں پی لو۔ اللہ نہیں بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے تو صحابہ کرے کیوں؟ صحابہ کو دلیل کی ضرورت، احکام کی ضرورت نہیں تھی، تو صحابہ نے بتا دیا کہ عشق و محبت میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا، اندر والا جو بولا وہ کر گزرتے ہیں۔ تو یہ عاشقوں کا مجمع ہے، ہم کو دلیل کی ضرورت نہیں، ہم بزرگوں کے فالوور ہیں۔ اپنے ملک میں اتحاد و اتفاق قائم رکھے، اور یہ صدائے اسلام کی جو تحریک ماشاءاللہ تھوڑے ہو یا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ 313,000 پہ بھاری تھے، یہ تھوڑے اوڑے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تھوڑے ہی تھے۔ 72 جو ہے 22,000 کا باجا بجا دیے۔ تو ہمارے یہاں ہماری تعداد جو ہے تھوڑی رہتی ہے، مگر خدا کی قسم لاکھوں پہ بھاری ہو جاتے۔ وہ تبلیغی جماعت والے 20 کروڑ روپے خرچ کر کے جتنے مجمع کو جمع کرے، اس سے حساب سے ہم 1% بھی نہیں کرے، ان کے حساب سے تو زیادہ مجمع ہمارا ہے۔ 20 کروڑ میں 70,000 آدمی، تو یہ خرچہ تو ہندوستان میں آپ کو رہنا ہے، عقیدے اہل سنت والجماعت پہ قائم ہونا ہے، اور دعوت یہ جماعت میں چلے وہ جماعت میں چلے، آخری زمانے میں دجال کی جماعت آئیں گی۔ اب بچے بولیں گے بابا تو ہر جماعت کو ریسیو کرتے تھے، یہ تو بہت بڑی جماعت ہے بھائی۔ اور عجیب بات بتا دو، اختتام کی منزل پہ بتا دو، استاد آنے والے ہیں دجال۔ مجھے سعودی عرب میں پکڑ کے لے گئے، بہت پکڑ کے لے گئے، ہائی کی ڈال لیتے تھے، میرے لے آ کے بٹھاتے تھے۔ عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کرتے، تم شرک بولتے ہیں۔ بولا بھائی عبد القادر جیلانی مردہ زندہ کرے تو شرک کیسے ہو جاتا؟ بولے اللہ کے علاوہ کوئی مردہ زندہ نہیں کرتا، یہ شرک ہے۔ بولا بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پوچھا میں؟ بھائی تو بول رہا اللہ کے علاوہ کوئی مردہ زندہ نہیں کرتے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے خود قرآن میں کہا یحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ معجزہ ہے۔ اچھا معجزے سے شرک ایمان ہو جاتا ہے کیا؟ بولا معجزے سے شرک ایمان ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں، وہ نہیں، وہ اللہ نے ان کو مطلب اچھا جان دو بھائی آپ کے استاد بھی تو مردوں کو زندہ کریں گے۔ ہمارے استاد بولا دجال۔ آپ ہمارے استاد کیسے؟ بولا واہ، آپ کو جتنی دجال سے محبت ہے سعودیوں کو کسی سے ہے بھی نہیں۔ بولا میں اس کے آنے، ہم میلاد النبی کا جشن منائے تو ہنگامہ ہوتے، انہیں آنے سے پہلے پیلس بنا دیے۔ احد کے اوپر
احد کے بازو جو پہاڑ پہ پیلس بنائے، حدیث شریف میں میرے آقا نے فرمایا کہ دجال یہیں پر رکے گا اور یہاں سے آگے بڑھ نہیں سکے گا، اور اس مقام پہ انہوں نے پیلس بنا دیا کہ آپ کے آنے کے بعد بہت تکلیف ہوں گی دجال کو، اور ملینز آف ملین ڈالر خرچ کر کے پیلس بنا دیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو تو دجال سے اتنی محبت ہے، ابھی انہیں آیا نہیں، اس سے پہلے پیلس بنا دیا اس کے مقام کے اوپر، تو آپ کے استاد بھی تو مردوں کو زندہ کریں گے۔ عیسیٰ تو پیغمبر تھے، انہیں کون ہے؟ مردود۔ ارے عقل کے اندھے، جب اللہ مردود کو پاور دیتا ہے مردوں کو زندہ کرنے کا، تو محبوب کو کیسے پاور نہیں دے گا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے عقیدے پہ قائم رہیں، یہی محنت مولانا احمد نقشبندی کی ہے، پکار پکار کے گاؤں سے گاؤں، اور یہ کامیاب ہیں۔ اب اتنے لوگوں کا ایمان بچ گیا، اور کیا چاہیے؟ بھیا جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بات سے متفق ہو کے تو بیٹھے ہیں، اختلاف ہے ان کی بات سے؟ بولو بھائی، ایک آدمی ہاتھ اٹھا دو اختلاف ہے بول کے۔ وہ غلطی سے اٹھا دیے انہوں نے۔ اچھا سب مل کے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ متفق ہیں؟ بیٹھ جائیے۔ تو مطلب ہے کہ یہ مجمع اس بات پر متفق ہے کہ تم جتنی باتیں بولے ہیں ان باتوں سے ہم متفق ہیں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنی نسلوں کو بگڑنے نہیں دیں گے، ان کے دل میں حب رسول پیدا کریں گے، ان کے دل میں محبت رسول پیدا کریں گے۔ انجینئر ڈاکٹر بعد میں بنائیں گے، عاشق رسول پہلے بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور غوث اعظم۔ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالی صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر نماز عشاء ادا کی جائے گی۔ محمود سیریز کے پاس سے اپنے ڈگریز حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ آپ کے اس بھائی کے بیانات کے تقریباً 10 بیانات کے ڈی وی ڈیز یہاں پر تیار ہو کر آئے ہیں، جس کو ابھی خطیب ہندوستان علامہ سید کاظم پاشا صاحب قبلہ کے دست مبارک سے رسم اجرا عمل میں آئی ہے۔ یہ 5 ڈی وی ڈیز میں تقریباً 10 بیانات ہیں۔ آپ حضرات جاتے وقت محمود سیریز سے ضرور بضرور یہ بیانات کے ڈی وی ڈیز حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ نماز عشاء ہوگی اور اب صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔